اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف پر ان کی یاد میں بیٹھنے کی شرکت عطا کی۔ شہزادہ عزیز ملت سید فرید بابا صاحب قبلہ زیدہ شرفہ تشریف فرما ہیں۔ دوستان محترم، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے قادریہ کو اللہ رب العزت نے تمام سلسلوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا۔ صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، یعنی کسی بھی سلسلے کا شجرہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، ہر سلسلہ غوث پاک کو سلام کرتا ہے۔ کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، یعنی کون سا گلستان ایسا ہے جس کو موسم بہار کی ضرورت نہیں، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ ہر سلسلے میں غوث العظم دستگیر کا فیض پہنچا۔ نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، یعنی کون سا چاند ایسا ہے کہ چمکتا ہے اور اس میں تیرا جلوہ نہیں ہے۔ نہیں کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس آئینے کے گھر ہیں اجالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا، یوں تو محبوب ہیں ہر چاہنے والا تیرا۔ گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئے، دل ٹوٹ گئے، کشف ساک آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا۔ کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث، تیری جاگیر میں ہے شرق تا غرب، قلم رو میں حرم تا ہل ہے یا غوث، بخارا و عراق و چشت و اجمیر، تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث، بخارا و عراق و چشت و اجمیر، تیری لو شمع ہر محفل ہیں یا غوث۔ کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کہ تلوا تاج اہل دل ہے یا غوث۔ اب یہ میری گفتگو کا خاص موضوع ہے۔ مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث، بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث۔ کیا مطلب؟ مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، یعنی اولیاء اللہ میں کسی اور ولی کا غوث پاک سے افضل ہونا، یہ کیا ہے؟ بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث۔ مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل بحکم اولیاء باطل ہے یا غوث،
وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو. یہ رافضیوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا، چونکہ رافضی شیعہ لوگ غوث پاک کو سید نہیں مانتے، چونکہ اس فرقے کو خوب سرکار غوث پاک نے رگڑا لگایا اور ان کا خوب رد کیا، ایک ایک فرقے کا نام لے لے کر کے غوث پاک نے ان کا رد کیا. تو وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. دوستان محترم، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت ہے اولیاء اللہ پر اور آپ کے سلسلے کو، اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفائے راشدین میں سے چاروں خلفائے راشدین کا فیض سلسلے قادریہ میں بیک وقت جمع ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ فیض بھی سلسلہ قادریہ میں موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ فیض بھی سلسلہ قادریہ میں موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ فیض بھی سلسلہ قادریہ میں موجود ہیں. اور حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ فیض تو دو واسطوں سے سلسلہ قادریہ میں موجود ہیں. اس کی تفصیل کیا ہے اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرقہ خلافت و اجازت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہوا، اور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ ابو محمد معظم علیہ الرحمہ سے خرقہ خلافت حاصل ہیں، اور شیخ ابو محمد معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلسلہ خرقہ خلافت کا حاصل ہیں وہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق سے حاصل ہیں. یوں حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ فیض حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کے واسطے سے سیدنا ابو محمد معظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، اور پھر اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ خلافت دیا، اور اس میں آپ کا سلسلہ شیخ کمیل زیاد تک پہنچتا ہے. دوسرا نمبر، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا جنید بغدادی کے واسطے سے جو خرقہ خلافت ملا، اس میں ایک واسطہ شیخ عبداللہ علمدار ہیں، اور شیخ عبداللہ علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرقہ خلافت ملا ہے وہ سرکار عمر فاروق اعظم کے واسطے سے ملا ہے. تو یوں فاروقی فیض بھی شیخ عبداللہ علمدار اور سیدنا جنید بغدادی کے واسطے سے غوث اعظم کو مل گیا. اسی طریقے سے سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے شیخ کمیل زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرقہ خلافت بھی حضرت غوث پاک کو ملا، اور سیدنا شیخ کمیل زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرقہ خلافت ملا ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے. اسی طریقے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ دو طریقوں سے پہنچتا ہے. ایک خاندانی مشائخ اور بزرگوں کے واسطے سے، یہ حسنی سلسلہ ہے،
اور دوسرا مشائخ کرام کے واسطے سے، یہ حسینی طریقہ ہے، اور اس میں بھی بیچ میں واسطہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ اب دنیا میں جتنے بھی سلسلے پائے جاتے ہیں، ہر سلسلہ شان والا ہے، ہر سلسلہ فضیلت والا ہے، ہر سلسلہ اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت دینے والا ہے، مگر کسی بھی سلسلے کو بیک وقت خلفائے راشدین کے چاروں دریا سیراب سلسلہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ، وہ سلسلہ صرف قادری سلسلہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ کہ یوں تو سلاسل میں 4 سلسلے بہت مشہور ہیں، سلسلے چشتیہ، اور پھر اس کی آگے شاخیں بنتی ہیں، دوسرا سلسلے نقشبندیاں، اور تیسرا سلسلے سہروردیاں، اور پھر ان کی آگے شاخیں بنتی ہیں۔ یہ 3 سلسلے جو ہیں، نقشبندی سلسلہ اور چشتی سلسلہ اور سہروردی سلسلہ، ان تینوں سلسلوں میں توجہ سے سننا، ان تینوں سلسلوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کیسے پہنچا، اور کن واسطوں سے اور کن ذریعوں سے پہنچا، اس کے اسباب کیا بنے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ حضرت سیدنا عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تک یہ سلسلہ کس طریقے سے پہنچا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو آپ حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیں۔ لطائف الغرائب میں حضرت بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑ میں عبادت میں مصروف تھے، اور جیسے ہی آپ نے وہاں غوث پاک کا یہ فرمان سنا تو آپ نے سر اتنا جھکایا کہ زمین تک پہنچ گیا، اور آپ نے سر جھکا کر عرض کیا بل علی رأسی و عینی، حضور آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اس طریقے سے یہ فیض یہاں تک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا ہے، اور اس کے حوالہ جات دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سہروردی سلسلے کو آپ دیکھ لیں کہ سلسلے سہرورد میں سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کس طریقے سے پہنچا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی حصے میں مجھے علم کلام سے بڑا شغف تھا، علم مناظرہ پڑھتا تھا، علم کلام کی کتابیں پڑھتا تھا، اور میرے چچا مجھے اس سے باز رکھتے تھے کہ تو یہ کتابیں نہ پڑھ، لیکن میں اسی کو پڑھتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میرے چچا مجھے لے کر بارگاہ غوثیت میں لائے اور مجھے نصیحت کی کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں با ادب رہنا۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو میرے چچا نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، میرا یہ بھتیجا عمر ہیں اور علم کلام میں مشغول ہیں، میں انہیں باز رکھنا چاہتا ہوں مگر یہ باز نہیں آتے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تم کون کون سی علم کلام کی کتابیں پڑھ چکے ہو اور کتنی کتنی کتابیں تم نے حفظ کر لی ہیں؟ سیدنا
شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور میں نے یہ کتابیں زبانی یاد کر لی ہیں، حفظ کر لی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے سینے پر ہاتھ پھیر دیا، جیسے کہ کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو بندہ مٹانے کے لیے کیسے ہاتھ پھیر دیتا ہے۔ غوث پاک نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اس کے بعد شہاب الدین عمر سہروردی سے پوچھا بتاؤ اب کتنی کتابیں یاد ہیں؟ کہا حضور جتنا یاد تھا ان میں سے اب ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے۔ تڑپنے لگے تو غوث پاک نے فرمایا فکر نہ کرو، کچھ لکھنا ہوتا ہے تو پہلے کچھ مٹانا پڑتا ہے۔ دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے مجھے غوث پاک نے علم لدنی عطا فرما دیا۔ یہ اس طریقے سے سلسلہ قادریہ کا فیض یوں سہروردی سلسلے میں بھی پہنچا۔ اب آگے بات آ گئی حضرت نقشبند علیہ الرحمہ کی، نقشبندی سلسلے کی۔ اس سلسلے میں غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کیسے پہنچا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ امیر کلال علیہ رحمہ سے مرید ہوئے اور حضرت امیر کلال نے بہت زیادہ توجہ دی خواجہ نقشبند پر اور بہت شفقت کی کہ ان کے دل میں اسم ذات نقش ہو جائے، اسم ذات ان کے دل میں نقش ہو جائے۔ مگر پیر کی اتنی جد و جہد اور محنت کے باوجود بھی حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ کے دل پر اسم ذات نقش نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ علامہ فقیر اللہ علوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شاہ نقشبند کو اسم ذات کا نقش سرکار غوث پاک کی توجہ سے حاصل ہوا۔ وہ کس طریقے سے؟ شاہ نقشبند نے امیر کلال سے اسم ذات کا سبق حاصل کیا اور کوشش کی، مگر ان کا نفس اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ خواجہ نقشبند علیہ الرحمہ آبادی چھوڑ کر جنگل کا رخ کرتے ہیں اور ایک دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ تم اپنے دل پر اسم ذات کا نقش بند کرنا چاہتے ہو تو جاؤ تم دربار غوثیت میں التجا کرو۔ حالانکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے ہوئے 150 سال ہو چکے تھے، لیکن حضرت خضر نے فرمایا تم غوث پاک کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ اسے پتا چلا کہ یہ صرف حیات ظاہری ہی میں بانٹتے نہیں ہیں، بعد وصال بھی خزانے عطا فرماتے ہیں۔ جب کہا کہ تم بارگاہ غوثیت میں لو لگاؤ اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، خضر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دربار غوثیت میں التجا کی تو خواب میں سرکار غوث پاک کا دیدار نصیب ہوا اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا، یوں آپ دیکھیں گے تو اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں شاہ نقشبند علیہ الرحمہ کو اسم ذات ان کے دل پر نقش کرنے کے لیے سرکار غوث پاک نے عالم خواب میں آ کر یوں اپنا داہنا ہاتھ ان کے دل پر رکھ دیا۔ یہ اس طریقے سے ان کے دل پر رکھ دیا۔ اب معاملہ کیا تھا وہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آ کر اسم ذات کا تصور بنا کر میرے دل پر رکھا، فوراً اسم ذات میرے دل میں نقش ہو گیا اور اس نقش غوث پاک نے کیا تو پھر میں نقش بندی ہو گیا۔ غور کیجیے، یہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ یوں سلسلہ نقشبندیہ میں بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض پہنچا ہے۔ اب یہ مریدوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ جو غوث پاک کا غلام ہے
کہ سلسلے شوہروردی ہو، نقشبندی ہو یا چشتیہ ہو. میرے پاس روایتیں کافی موجود ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سرکار غریب نواز کا جو سلسلے چشتیہ ہیں اس میں آگے خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ حرم گئے تھے، اور وہاں پر غوث پاک کے نسل کے ایک شہزادے حرم میں تشریف فرما تھے. انہوں نے نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور نام لے کر کہا کہ انہیں ہمارے پاس لاؤ. تو حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ آپ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ غوث پاک کے شہزادے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ فیض بھی غوث پاک کا سلسلے نظامی میں اترا، اور پھر حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نظام الدین اولیاء کو بھی نوازا اور صابر پاک، وہ حضرت بابا فرید کی محفل میں ایک مرتبہ غوث پاک کے قدم کا ذکر ہوا کہ غوث پاک کا قدم تو حضور ہر ولی کی گردن پر ہیں. کہا بالیقین ہر ولی کی گردن پر ہیں، اور میں غوث پاک کی محفل میں اس وقت موجود ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے غوث پاک کا قدم اٹھا کر اپنی گردن پر رکھ لیتا. تو سلسلے چشت میں غریب نواز کے وسیلے سے، نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، مخدوم علی احمد صابر پاک کے وسیلے سے، یہ جتنا بھی فیض آگے بٹ رہا ہے، اس نہر کے اندر جس دریا سے پانی آیا ہے اس دریا کا نام ہے سلسلے قادریہ. نقش بند بھی کیسے، سہرورد بھی کیسے، اور ان تمام سلاسل کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان آیا، اور جب یہ فیض پہنچا تو پھر آگے اس کا اظہار کیسے ہوا. میں چند ولیوں کی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت سیدنا سید العارفین شیخ عدی بن مسافر نے فرمایا، دھیان سے سنیے، شیخ عدی بن مسافر نے فرمایا کہ دوسرے مشائخ کو مرید، دوسرے مشائخ کے مرید، یعنی کسی بھی سلسلے کے دوسرے مشائخ کے مرید اگر مجھ سے خرقہ طلب کرتے ہیں تو میں بلا غور و فکر کے دے دیتا ہوں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، ان کے مریدوں کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے مرید دریائے رحمت میں غرق ہیں، اور قاعدہ ہے کہ کوئی شخص دریا کو چھوڑ کر سقاوہ اور سبیل کی طرف نہیں آتا ہے، چلو کی طرف نہیں آتا جس کے پاس دریا موجود ہو. تو یہ ان کے فرامین ہیں. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں غوث پاک کے مرید سے بڑھ کر سعادت مند کوئی اور نہیں ہوگا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ فیض سارے سلسلوں میں جاری ہیں. اب اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں اس کے ضمن و ذیل میں اور پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ سلسلہ چشت ہو، نقش بند ہو، سہر ورد ہو، ہر ایک کو فیض روحانیت دربار غوثیت سے ملا ہے، تو پھر غوث پاک کا حکم بھی ہر سلسلے پر نافذ ہے، ہر سلسلے کے لیے عام ہے. اور غوث پاک کی ذات عقائد کا معاملہ ہو یا مسائل کا معاملہ ہو، بد عقیدگی کا معاملہ ہو یا دین کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اگر ہم غوث پاک کو پڑھیں گے تو ہمیں غوث پاک کی کتابوں میں اہل سنت و جماعت کا ہر مسئلہ واضح لفظوں میں نظر آئے گا. صحابہ کرام کی شان کا معاملہ ہو، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کا معاملہ ہو، یا غیر مقلدین کے بالمقابل تقلید کا معاملہ ہو، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی کے تصرف کا معاملہ ہو، ولی کے اختیار کا معاملہ ہو، بعد وفات ان کے تصرف روحانی کا معاملہ ہو، غیب دانی کا معاملہ ہو، یا ان کی حیات کا معاملہ ہو، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں تمام سلسلوں میں فیض بانٹتے ہیں، وہیں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہر سلسلے پر نافذ ہے. کوئی چشتی ہو، کوئی نقشبندی ہو، کوئی سہروردی ہو،
غوث پاک کے حکم کے آگے یہ کہنے کی کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ میں غوث پاک کی بات نہیں مانتا؟ ہے کسی میں ہمت کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے بالمقابل ہم یہ جرأت کر سکے؟ غوث پاک فرماتے وَوَلَّانِ عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ۔ غوث پاک فرماتے اللہ نے جتنے بھی ولی بنائے ہیں ہر ولی کا سردار عبد القادر جیلانی کو بنایا ہے۔ فَحُكْمِ نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے۔ اس لیے عقائد کا معاملہ ہو یا مسائل کا معاملہ ہو، غوث پاک کی بارگاہ میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ جب ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی، ہم سہروردی، ہم قادری ہیں، جب ہمیں سارا فیضی غوث پاک کا مل رہا ہے تو کیوں نہ ہم غوث پاک کا حکم بھی سنیں اور غوث پاک کی بات بھی مانیں۔ یہ سعادت مندی ہے اہل دیادرہ آپ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گاؤں میں ایسی عظیم نعمت رکھی ہے کہ ہم اتنے دور ہو کر کے بھی غوث پاک کے جسم کا ایک حصہ تو دیکھ رہے ہیں، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ منہ مبارکہ برکت ہو رہی ہے، ان میں پھوٹ رہے ہیں۔ یہ کیسی برکت ہے؟ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ تو ان کی حیات کی بھی تو دلیل ہیں۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ لیکن دوستو ہمیں پھر ان منہ مبارکہ کو دیکھنے کی حیا بھی کرنی چاہیے کہ جب ان آنکھوں نے یہ دیکھا ہے تو اب ان آنکھوں کو ہمیں کیا دکھانا ہے؟ اب یہ آنکھیں کوئی گلیز اور گندگی نہ دیکھیں۔ جن آنکھوں نے غوث پاک کے جسم پر نور کا ایک حصہ دیکھا، اب ان آنکھوں کو بچا بچا کر کے رکھو اور ان آنکھوں کے لیے پہرے لگاؤ شریعت کے، اور حفاظت کرو اپنے دین کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔